حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فقہاء صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے۔ آپ کو بڑا پیارا لقب بھی دیا گیا ہے، صاحب الوسادۃ والنعلین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تکیہ اور آپ کے نالین اٹھایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو صاحب الوسادہ والنعلین آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اچھوں کا ذکر کرو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا یہ مدد تھا اور فتوحات یعنی کامیابیوں کا ذریعہ تھا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ مکمل روایت، اس کے آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کتے سے پیار کرتے تو میں بھی اس سے پیار کرتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچھوں کا ذکر کریں تو ان کا ذکر کرنے میں آپ جلدی کریں۔ کون فاروق اعظم ہیں؟ خلیفہ رسول، مراد رسول، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی، لجپال نبی، بے مثال نبی، با کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فاروق اعظم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عرفہ کی رات اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر عمومی طور پر فخر فرماتا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن پر عرفہ کی رات اللہ خاص طور پر فخر فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت کا محدث وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کیسا محدث، یا کیا معنی ہے محدث کا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی زبان پر فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں۔ فرمایا میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق عمر کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو عمر سے بھاگتا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آپ کے موافقات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ موافقات کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی رائے دیتے تو بعض اوقات آپ کی رائے اللہ کی وحی کے مطابق ہو جاتی تھی، یعنی آپ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا دیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں۔ آپ کی یہ رائے تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا، واصل جہنم ہوا، تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا نبی اللہ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ
فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے تو پیارے حبیب ان کی جنازہ نہ پڑھے جائے، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑا ہو جائے، نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کی قبر پر بھی جایا جائے گا۔ جب کوئی منافق مر جائے تو نہ منافق کی جنازہ پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی قبر کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت یہ ایک طویل بحث ہے، یہ الگ ایک عنوان ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور قبر کی زیارت کے لیے جانے کا اپنے طریقہ بھی سکھایا کہ کس انداز سے جایا جائے اور وہاں جا کر کیسے دعا کی جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی، تو آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر، کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم شراب کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے نشہ کیا ہوا ہو، اس وقت تک نہ جاؤ کہ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں مزید حکم عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کی دعا پر قرآن کی ایک اور آیت نازل فرما دی، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، فرمایا وہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے پیارے حبیب انہیں بتا دیجئے اسم کبیر، کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر اسم کبیر کہا گیا، بڑا گناہ کہا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ عمر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ اے اللہ مزید حکم نازل فرما، مزید حکم واضح فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی دعا پر پھر ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والوں شراب، جوا، انصاب یعنی بت پرستی، ازلام قسمت معلوم کرنے کے تیر، فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے دور رہو، ان سے بچے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی رائے کے مطابق بہت ساری آیات بینات کو نازل فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک نوجوان سے کہتے ہیں استغفر لی، کہ اے نوجوان میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کرام میں سے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، یہ فائزون، راشدون، مفلحون اس طرح کے لقب اللہ نے عطا فرمائے۔ کہیں پر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور کہیں پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نوجوان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے بخشش کی دعا کرو، اور ساتھ ہی وجہ کیا بیان فرمائی حضرت ابو ذر غفاری نے؟ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان میں آپ سے دعا کا اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے عمر سے سنا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے
اس نوجوان سے دعا اس لیے کروائی کہ فاروق اعظم نے اس نوجوان کو اچھا انسان کہا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسرے مسلمانوں سے اپنی بخشش کی دعا کروائیں۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں یہ دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ حالانکہ عمر تو جنتی ہے، عمر کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بخشش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسرے مسلمانوں سے اپنی بخشش کی دعا کروائیں، نہ جانے کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔